محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، کچھ پروگرام دیر سے شروع ہوا، علامہ صاحب کا فصیحانہ بلیغانہ محققانہ بیان آپ حضرات نے سنا۔ بہرحال شب برات ہے، اللہ اللہ کرنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اللہ سے کچھ مانگنے کی رات ہے۔ ساری عمر سوتے رہے ہو، اگر آج نہیں سو جاؤ گے تو کون سی پھانسی لگ جائے گی؟ دنیا کے معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، دھندوں کے لیے ہزاروں رات لوگ جاگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک رات آدمی جاگ لے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو ساری رات جگایا جائے، ایس ایچ او صاحب کو دعا دو کہ تمہیں ساری رات جگا دیا۔ پروگرام میں کافی دیر تک لوگوں میں شش و پنج رہا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بھئی دین اسلام کی بات تو ایسی ہے، ہر آدمی اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آپ سب کا فکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، معذرت کروں گا، استغفار کروں گا، خداوند کریم کی حضور میں سجدہ ریز ہو کے دعائیں مانگوں گا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس رات میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ اور اس کو لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کبھی غور تو کیا کرو، صرف ہم نے مرنا ہے، تم نے نہیں مرنا۔ ہم قبروں میں جائیں گے، تم درختوں پہ لٹکو گے۔ ہمارے پاس قبر میں حساب و کتاب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، تمہیں بغیر پوچھے جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ مجھے بڑا رنج ہوا، عمر گزر گئی کراچی آتے آتے، آج پہلا دن ہے۔ اس طرح بھاگ بھاگ کے آتے جیسے 11ویں کی کھیر بن رہی ہو۔ عقل کرو، علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ ہم سے نہ ٹکراؤ، اسی لیے کہتا کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ ہم نے ہزاروں دیکھے روتے ہوئے، ہزاروں، خدا نہ پکڑے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑوں گا پھر پتہ چلے گا چھڑانے والی طاقت کوئی ہے ہی نہیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میری بات کو نہیں مانتا، توجہ سے نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا، اس کو میرے حوالے کر، ایسا علاج کروں دنیا میں کوئی ٹھیک کرنے والا نہ ہو۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بڑے بڑے سردار ٹکرائے، بڑے بڑے جابر ہو کر ٹکرائے، بڑی بڑی طاقت لے کر آئے، سردار بن کر آئے، بڑے بڑے خان بن کر آئے، سارا عرب اکٹھا کر کے لائے، یہودیوں نصرانیوں کو ساتھ ملا کے لائے، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے لوگ دیے تھے. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایسے لوگ جو موت سے نہیں ڈرتے، پریشانی سے نہیں ڈرتے، مصائب سے نہیں ڈرتے، اللہ کے نام پر حوادثات سے ٹکرا جانا ان کا امتیازی کام ہوتا ہے. غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ پاکستان ان لوگوں نے بنایا اور انہوں نے قائم کیا. اللہ والوں نے بنایا، علماء نے بنایا، صلحاء نے بنایا، فقراء نے بنایا، درویشوں اور قلندروں نے بنایا اور وہی اس کو قائم کیے ہوئے. اگر تمہارے ہاتھ میں ہو 2 دن میں بیچ کے کھا جاؤ، مذاق نہیں. بڑے رنج کی بات ہوتی ہے بعض جگہ، مجھے تو کئی دن تک دکھ رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ لوگ مریں گے، ان کو بھی احساس ہے. اور اگر یہ بڑے بڑے لوگ ڈرنے پہ آئیں تو ڈرتے بھی اتنے ہیں. وہ ایک امیر آدمی نے کتا پال رکھا تھا، غریب آدمی قرآن گھر میں رکھتا ہے، امیر آدمی کتا گھر میں رکھتا ہے. وہ کتا مر گیا، وہ رونے لگا. پڑوسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کرے کبھی. وہ کہنے لگا کتے کو نہیں روتا، کہ اور کہ رونا اس بات کا پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا. وہ پھر بھی آئے گا، رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آئے گا. بہرحال شب برات ہے. اللہ پاک نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ رات پھر ہم کو مرحمت فرمائی. اسلام میں بڑے بڑے عظیم دن ہیں، بڑی بڑی عظیم راتیں ہیں. کبھی شب معراج، کبھی لیلۃ القدر، کبھی لیلۃ المبارکہ شب برات. اصل میں اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا بہانہ بنا رہے ہیں. اور راتوں میں بڑا فرق ہے. معراج والی رات میں جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا. معراج والی رات میں جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا. اور ایک ہجرت والی رات ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. رحمت للعالمین صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. معراج والی رات میں جبریل جنت سے سواری براق لے کے آیا. ہجرت والی رات میں صدیق خود سواری بن گیا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر زندہ باد. معراج والی رات میں 2,80,000 فرشتے جبریل ساتھ لے کے آیا. اور ہجرت والی رات میں امام الانبیاء کا غم گسار اکیلا ابو بکر بن گیا. کیا کہنا ہے صدیق کی عظمتوں کا. معراج والی رات میں ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتوں نے دیدار کیا، ہزاروں لاکھوں انبیاء نے دیدار کیا. آسمان کے فرشتوں کو دیدار ملا، عرش عظیم کے فرشتوں کو دیدار ملا، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتوں کو دیدار ملا، آسمانوں میں رہنے والے بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کو دیدار ملا. اور غار ثور میں 3 دن تک اکیلا صدیق دیدار کرتا رہا. سبحان اللہ. کون جانے صدیق کی عظمت کو. وہ ابو بکر ہے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء خود تشریف لائے اور رات کی اسی ہجرت والی رات میں. اور دنیا کہتی ہے کہ خوشی میں تو ہر کوئی کام آتا ہے، غمی میں کون کام آئے. اسے کچھ چھیڑ رہا ہے. کوئی ٹیپ ہے ایسی جو گڑبڑ کرتی ہے.
اصل تو کراچی والوں کا معاملہ ہی ایسا ہو رہا ہے. ہاں لیپو کا آٹا کھاتے ہو نا سارے. جی ہاں اندازہ لگائیں آپ، خوشی میں ہر کوئی کام آتا ہے. معراج والی رات خوشی کی رات ہے، ہجرت والی رات دکھوں کی رات ہے. وہاں فرشتوں کا جھمکتا ہے، یہاں ابو بکر کا گھر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف پہ بلاتے وقت آواز آئی زمین گردش بن کر، آسمان اپنی گردش بند کر، ستاروں ٹھہر جاؤ، چاند ٹھہر جا، فضا تو بھی ٹھہر جا، سمندروں اپنا تلا تم بند کر دو، دریاؤ اپنا بہاؤ بند کر دو، اور جبریل امین کائنات کے نظام کا مین سوئچ نکال دے. دنیا کی، آخرت کی، آسمان و زمین کی ہر شے کھڑی ہو جائے، استقبال کے لیے میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات استقبال کرے، وہاں ساری کائنات استقبال میں ہے، اور یہاں ابو بکر کندھے پہ اٹھا کر اکیلا پہاڑ کی چڑھائیوں اور منزلوں کو طے کر رہا ہے. تو مجھے بات کرنی ہے آج کی رات کی. شب برات بھی انہی راتوں بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں رحمت کے بادل بن جاتے ہیں اور پھر عید الفطر تک برستے رہتے ہیں. قرآن کریم نے اس رات کو برکت والی رات فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، سعادت مندی والی رات آ گئی، خوش بختی والی رات آ گئی، جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات آ گئی، جنت میں داخلہ ملنے کی رات آ گئی، تیرے گناہ زمین و آسمان کی خلا کو پر کر دینے والے ہوں، معافی مانگنے کی رات آ گئی. اکابر نے ان ساری راتوں کی قدر فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس شب برات کی رات ہی میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام ہوتے ہی اللہ پاک جل شانہ کا نور اور تجلی خداوندی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں. خدا اپنے بندوں کی کوتاہی، اپنے بندوں کی غلطیاں، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. ادھر ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم نے سنا کہ خدا ذرا قریب آ رہا ہے، بچوں کو پیسے دیے کہ پٹاخے چھڑاؤ، آسمان کی طرف آگ اڑاؤ کہ الہی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخشش نہیں چاہیے، آگ چاہیے. اللہ پاک کو نمونہ دکھا رہے ہیں. اور دنوں میں تو کچھ نفلوں کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، کوئی دال کھاتا ہے، کوئی ساگ کھاتا ہے. آج شام سے حلوہ شریف کی جو ٹکائی ہوئی ہے، بتاؤ کون جاگے، کون اللہ اللہ کرے، کس طرح خدا کو یاد کرے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجد اور قیام میں بیت جاتی ہے، ہر وقت روتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. ساری رات بسترے چھوڑ کر کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ کے حضور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں.
برکتوں والی رات ہے، کریمی اور عطا کی بارش ہونے کی رات ہے۔ پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفرین، کوئی ہے گناہگار آج معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، حکیموں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے بھی مرنے کی دعا مانگنے لگے ہوں اور سب نے جواب دے دیا، اور میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ، آ جا تو میرے دروازے پہ جھولی پھیلا، میں تجھے تندرستی عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ سب جواب دے دیں گے، اور میں کیسے جواب دوں؟ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے سنبھالا، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے مال دیا، سب کچھ بخشا، اور دنیا تجھ سے حسد کرتی ہوگی، میں تو تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تمہارا مقدر ہوا نا۔ میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب حجازی کو ساتھ لایا تھا، ان کا صحیح معنوں میں پروگرام نہ ہو سکا، ختم نبوت کا عظیم مبلغ ساتھ لایا تھا۔ پتہ چلتا کہ کس طرح سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اکابر نے حفاظت فرمائی۔ بہرحال رات بڑی قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اور کئی ہم میں سے ایسا کریں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے وظیفہ پوچھا کہ جی مٹی کا سونا بنانے کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ انہوں نے وظیفہ بتایا، وہ پڑھتا رہا، جب تھک گیا نا اور کہنے لگا پتھر ہی بن جا۔ وہی گھڑی تھی، بس پتھر ہی بن گیا۔ ایسا نہ کرنا، شب داری کرنی ہے تو نماز فجر کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا، ورنہ شب بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے کسی کی روزی میں کمی آج فراخی کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، آج سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، جتنی بھی انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ایک ایک کا نام لے کر پروردگار عالم پکارتے ہیں۔ بندہ ہے جو اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے بلا کون رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ او میرے بندے مجھے بلا کے دیکھ، میرا نام لے کے دیکھ، میری چوکھٹ پہ آ کے دیکھ، میرے دروازے پہ جبین نیاز جھکا کے دیکھ، تیرا سر اٹھنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو مانگنے والا بن، میرا رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، میرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اور تیری جھولی تنگ ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہے توجہ طلب بات کہ یہ جو آج رات گزر رہی ہے، فرمایا اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش اور نجات ہوتی ہے کہ جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہیں۔ اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ ریوڑوں کا مالک تھا، 10 میل میں اس کا ریوڑ غلہ بیٹھتا تھا۔ اتنا بڑا غلہ، اتنا بڑا اجڑ، اتنا بڑا ریوڑ، اور پھر بھیڑ بکریاں اور ان کے بدن کے بال۔ فرمایا اتنے لوگوں کی نجات ہوتی ہے، اتنے لوگوں کو پروردگار عالم معافی عطا فرماتے ہیں۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت یہی تمنا کی، دعا کی، امت کی معافی کے لیے، امت کی بخشش ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا دو رحمت اللہ علیہ، نیند تو نہیں آئی؟ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنتی براق پیش کیا گیا معراج والی رات میں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، معراج شریف میں جانے کے لیے اس پر سوار ہو جائیں، تو جنتی براق اچھل کر 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا، 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اور کہنے لگا کالی کملی والے، آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو قیامت میں بھی مجھ پہ سواری کرو گے۔ اللہ سبحان اللہ، آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو کل قیامت کے دن میں سواری بنوں، آپ میرے شاہ سوار بنے۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے۔ جب براق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آیا، 4 گز حضور پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میں اس وقت سواری کروں گا جب تک پل صراط پہ سے میری امت کے گزرنے کی سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا، میں سوار نہیں ہوتا۔ کل قیامت میں بال سے باریک تلوار سے تیز 500 برس کی چڑھائی، 500 برس کی برابری اور ہموارگی، اور 500 برس کی اترائی، اور 1500 سال کا سفر میری امت کا ہر آدمی طے کرے گا۔ میں تو اس وقت سوار ہوں گا جب اس وقت امت کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہاں یاد کیا ہے، اور تو شب برات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو برکت والی رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو رحمتوں بھری رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اب آدائی میری محبوب راضی ہو جا، میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پہ سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ جو جانور قربانی میں کیا کریں گے، جو جانور قربان کیا کریں گے، میں اللہ پاک جنت الفردوس سے نہیں بلکہ انہی سواریوں کو پل صراط سے گزارنے کے لیے تیری امتیوں کو سواری بنا کے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعدہ ہو گیا دونوں کا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیرخواہی کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے ساری رات آنسو بہائے، اور آج امت ہے کہ کروٹیں نہیں بدلتی۔ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ خود نبی کی کیا قدر ہوگی، ختم نبوت کی بے شمار لوگوں کے دلوں میں قدر نہ ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے ان حضرات کو۔ مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدذلہ میرے پیر و مرشد ہیں، برادر مکرم مولانا محمد ضیاء القاسمی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ رگڑا چڑھایا نا، سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تم کراچی والے کیا کرو گے، تمہارے پلے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے بھی رات حلوہ پکایا تھا، صبح کو ذرا سمے یہ پکا لو۔ تم کیا کرو گے؟ جیلوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، پابندیاں ہم اٹھاتے ہیں، پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں، تم سکے نعرے مارتے رہتے ہو۔ وہ مرزا غلام احمد قادری، ایک مرزائی مجھ سے کہنے لگا ایک دن کہ ہم نبی تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر کیا مانتے ہو، کدو؟ کہنے لگا نہیں ہم نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر اور کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا امام مہدی مانتے۔ میں نے کہا وہ بھی غلط۔
اور دلائل تو میں کیا دوں گا، میں نے کہا امام مہدی کی اماں کا نام ہوگا آمنہ اور غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام ہے گسیٹو۔ گسیٹی ہے کوئی میل والا؟ اور کہتے ہیں کہ ایک دن گھر سے جو نماز پڑھانے کے لیے جلدی میں آیا تو پگڑی کے بجائے گھر والی کی ستھنی لے آیا۔ سلوار سر پہ باندھ کے لے آیا۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے پگڑی؟ یہ پگڑی تو نہیں، ہم نے کہا نہیں چلو گھر کا ہی کپڑا ہے نا۔ پنجاب کے لوگ سمجھیں گے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ میں گیابن ہو گیا۔ شکر ہے یہ نبوت سوئی نہیں، یہ سو پہنتی تو سب رکھی حال میں اندازہ لگا۔ اب بھی مرزائی بڑے طاق میں ہے، بڑے ادھر ادھر لگا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہم بیٹھ گئے ہیں، تم جس طرح سے آؤ گے ہم اس طرح تیار ہیں، جس حال میں آؤ گے اسی حال میں تیار ہیں۔ اب تم کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ تمہیں مسلمان سمجھا جائے گا، نہ تمہاری اذان برداشت ہوگی، نہ تمہارا کلمہ قبول ہوگا، نہ تمہیں مسجدوں میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی کہ مسجد کا منظر کہو اور رام رام کرو پھر رہو۔ تم نے 50-60 برس تک اس انگریز کے ساتھ ساتھ مل کر علماء کو بڑا تنگ کیا۔ سن 53 کی تحریک میں 10,000 نوجوانوں نے گولیاں کھائی۔ وزیر خان کی مسجد میں اذان دینے کے لیے ایک چڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، گولی لگی، شہید ہوا، نیچے آیا، دوسرا چڑھا، اللہ اکبر اس نے کہا، گولی لگی، اور خدا کی قسم تمام لوگوں سے پوچھو ابھی زندہ ہے، آخری لا الہ الا اللہ تک 11 آدمی شہید ہو گئے پر اذان پوری کر دی۔ اللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سو گئے؟ ہم تو اس عطا اللہ صاحب بخاری کے غلام ہیں جس کو جیل میں ڈال رکھا ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے۔ بخاری صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کرتا ہے، پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ پچھلی رات ہوئی، سپرنٹینڈنٹ جیل نے چھاپا مارا، آ کے دیکھتا ہے بخاری بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا، چکی خود بخود چل رہی۔ اللہ بخاری اور پوچھا ہے بخاری یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ اسی کو شورش کہتا خطیب اعظم، خطیب اعظم عرب کا نغمہ عدم کی لے میں سنا رہا ہے کہ جیسی کوثر پہ کوئی ساقی جام بھر بھر کے پلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شورش کاشمیری زندہ باد۔ کمال ہے ان تمام شاہگہ شورش کاشمیری کو ملتان کے بغیر حسین اکائی سے پیر پکڑے پورے شہر کے اندر سے کسیٹ تک لے گئے۔ جو اس میں مزہ ہے وہ اور دنیا کی کسی چیز میں کہاں لذت آ سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک نوجوان بچی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے، آؤ ماریں گے، مارا ہے نمبر وار مارا۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ کوڑے مارے، مارتا رہا۔ مارنے والا کہنے لگا ذرا سانس لے لوں پھر ماروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی کہتی ہے اور مارنے والے تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھے۔ کسی نے کہا تو بھی سانس وانس لے لے، تو بھی پانی وانی پی لے، تجھے پھر مارے گا۔ کہنے لگی تمہیں کیا معلوم ہے میرا مزہ بگڑ گیا، میرا مزہ بگڑ گیا۔ کیسے؟ کہتی ہے اس کا دلہ میرے سر پہ پڑتا ہے، مجھے آسمان سے آواز آتی ہے لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔
اور جیسے ہی کوڑا ہٹا آواز بند ہو گئی، میرا مزہ بگڑ گیا، میرا لطف بگڑ گیا، میرا کیف ٹوٹ گیا، میرا سرور تباہ ہو گیا، اور مارنے والے تو مار دے میں مار کھاؤں۔ عرض کر رہا تھا پروردگار عالم نے یہ تمام چیزیں اپنے نبی کے غلاموں کو عطا کی۔ کوئی قرآن کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، کوئی نبی کے فرمان کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کی حفاظت کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ اور یہ اہل حق جو ہیں، ان کی اگر کوئی منت کر لے تو شاید یہ تھوڑے بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جو ان کے سامنے کوئی جتنا کرتا ہے نا یہ اور اتنے زیادہ کر جاتے ہیں۔ فقیر جو ٹھہرے ان کو کون روکے؟ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ فرمایا یہ رات، آج کی رات، اس وقت سارے سال کے مرنے والوں کی فہرست تیار ہو گئی۔ نہ جانے ہم میں سے کس کس کا نام آ گیا، کون کون فہرست میں آ گیا، کس کس کا نام شمار ہو گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں، بسا اوقات آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں اس بنگلے میں ایک رات کا میرا بسیرا نہیں۔ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی کے لیے جا رہا ہے اور اسے یہ معلوم بھی نہیں ایک رات بھی دلہن کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں۔ کسے معلوم ہے کل کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، موت تو آنی ہے۔ ایک آدمی کی موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتی ہے اور ایک آدمی کی موت کنجری کی گود میں آتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، موت آ رہی ہے کنجریوں کے گانے سنتا ہوا مر رہا ہے۔ اللہ میاں پوچھے گا نا جس وقت تو مرا کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ماسی نور جا کو سن رہا تھا۔ یہ مسلمان کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی کار، کوئی سزوکی، کوئی بس، کوئی ٹرک خالی نہیں، پاس سے بھی گزرے نا دبڑک 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 دبڑک۔ 70 سال کا بڈھا اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، اڈے پہ بیٹھا ہے، گاڑی کی بس کی انتظار میں، پیروں سے بھی ڈھول بجاتا ہے، ہاتھ سے بھی بجاتا ہے اور منہ سے بھی بجاتا ہے۔ اور شکل شیشے میں دیکھا تو ایسا معلوم دے کہ اسرائیل کا جھٹکا بس لگنے والا ہے۔ سوچو بچار تک نہیں کرتے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکینوں میں، مکانوں میں فساد مچ گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہاری روح سیاہی کی وجہ سے سارا فساد مچا ہے۔ فرمایا موت آنے والی، سال بھر میں جن کی ان کی فہرست تیار ہو گئی، پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار ہو گئی، سال میں جتنی روزی کسی کو ملنی ہے اس کی فہرست بن گئی، فلاں بندے کو اتنی ملے، کس نے بنائی؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کے اختیار میں ہے چاہے بادشاہ بنا دے، چاہے بادشاہ سے اٹھا کر دھکا دے کر بھیگ کے ٹکڑے منگوا دے۔ بڑا بے نیاز ہے وہ۔ ہم نے دیکھا
شہنشاہ ایران کو اتنے بڑے ملک میں 25 نسلوں سے جن کی حکومت تھی، خدا کی قسم اپنے ملک میں قبر کے لیے 2 گز جگہ نہ ملی۔ سکندر مرزا اپنے آپ کو کتنا بڑا کہلاتا تھا، پاکستان کا صدر بھی رہا، مگر پاکستان میں 2 گز قبر کی زمین نہ ملی۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبر پہ تو کوئی نہ کوئی 2 4 10 20 بیٹھ چلتے ہیں۔ آپ بے ایمان تھا، دعا ہو رہی ہے بخشش کی۔ وہاں مٹی پھینکتے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ والے کے واعظ سے، نصیحت سے، زیارت سے محروم ہو گئے، یہاں مٹی پھینک رہے ہیں۔ اب پتہ چلے گا اسے بڑا حرامی تھا یہ۔ اور بڑے بنو، اور بڑے بنو، کتنی دعا ہو رہی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان نرالی رکھی اللہ پاک نے۔ امت میں 2 آدمی ایسے آئے جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ۔ امت میں 2 آدمی، امام بخاری رحمہ اللہ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا۔ ہاں، ماننا نہیں نا۔ جن لوگوں کو عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی، عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی، بالکل جو ننگا پھر رہا ہو نا دماغم مست کلندر، کہتے ہیں جی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی۔ کی نشانی ہے پہنچ دی؟ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ ولایت کا معیار دیکھو، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا خوف خدا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ بات نہیں کہتے۔ اگلے دن میرے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے قاری صاحب ایک بات سنی؟ میں نے کہا نہیں، کہ فلاں بزرگ نے کہ ایک کرامت سنی ہم نے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اس نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ اور میں نے کہا جلدی جا گولی مار اس کو۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اگر 2 4 بزرگ اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ ساری لڑکیوں کے لڑکے بنا دیے تو تم شیرہ باندھ کے آسمان پہ چلو گے؟ اور ایسے بزرگ کو تو میں نے کہا جاگنے نہ دو بابا، تباہی پھر جائے گی، جاؤ گے کہاں؟ ایک آیا کہنے لگا جی میرا بزرگ بڑا کرامتی ہے۔ میں نے کہا چلو ایک آدھ ہمیں بھی بتا۔ کہنے لگا میرے بزرگ کے رات کو 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا صبح کو خود جڑتا ہے یا درخان بلانا پڑتا ہے؟ یہ عبادت ادھر آ، میں تجھے بتلاؤں۔ مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدثلو کی خدمت میں 1 گھنٹہ بیٹھ، 1 دن رہ، 1 مہینہ رہ، 1 سال رہ، ساری عمر مجلس میں بیٹھ کے دیکھ، میرے پیر و مرشد کا تھوکنا بھی اگر تو سنت کے خلاف ثابت کر دے میں پیری ماننا چھوڑ دوں گا۔ ہم دولہ اعلان کہتے آنا، اسی کو کہتا کہ ہے احد معبود اپنا، ہے احد معبود اپنا اور نبی خیر الورا، شیخ بھی ہے قطب دورہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، خدا کی قسم وہ تمہیں جنت کی خوشبو سنگھائیں گے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کستوری عطا کریں گے، قرآن کریم کی دولت سے تمہیں نوازیں گے، آخرت کی باتیں بتائیں گے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ جہاں کسی کا دل چاہے جھنڈا لگا کے بیٹھ گیا، جہاں کے خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا، باوضو بیٹھا ہوں۔ پچھلے جمعے کوئی میرے پاس ایک آیا، کہنے لگا جی جنگ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہ کوئی قبر دس جتھے میں جھنڈا لا کے بہ جاؤں۔ میں کہ تینوں اتنی دنیا مر گئی ہے، تینوں قبر کوئی نہیں لبدی؟ آخر جی ساریاں رکیاں پئیاں نے۔ اندازہ لگا بہترین کاروبار ہے،
نہ سوئی گیس کا بل، نہ ٹیلی فون کا بل، نہ بجلی کا بل، نہ انکم ٹیکس، نہ ہاؤس ٹیکس، نہ کارپوریشن والے آئے، نہ ایم ڈی اے والے آئے، کوئی نہیں آتا. جو آئے گا ککڑ ساتھ لائے گا. مزے ہی مزے ہیں نا. فرمایا لا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. بڑے بڑے امر کا فیصلہ، بڑی بڑی اس رات میں فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ پاک فیصلے فرما رہے ہیں، تم ابھی سوئے ہوئے ہو. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ گیا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو. رحمتم من ربک، یہ رات تمہارے رب کی رحمت ہے. اس رات میں جتنی تلاوت کرو گے، جتنی اللہ اللہ کرو گے، جتنا جھولی پھیلا کے مانگو گے، جتنا اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، فرمایا انہ هو السمیع العلیم. میں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں. جس دل کی دھڑکنوں سے تو نے مانگا ہے، جس عاجزی سے مانگا ہے، جس انکساری سے مانگا ہے، رو دھو کے مانگا ہے، میں سب کی سن رہا. فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت. او میرے بندو، اس رات میں بھی کسی اور کا سہارا نہ لینا. بگڑی بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں، مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے دکھوں کو جانتا کوئی نہیں. حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیا پتا ہے تجھے کیا دکھ ہے؟ کیا معلوم ہے تیرے دل میں کیا تکلیف ہے؟ کتنی پریشانی ہے؟ ہزار بتا، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. فرمایا میں خدا سمجھتا. اس لیے آج کی رات کو خالص کر دے. سر تیرا، در میرا، جھولی تیری، خزانہ میرا. مانگنے والا تو بن، دینے والا میں خدا بنا. لا الہ الا ہوا. اور میرے بندے تیرا کوئی نہیں. آج بھی تجھے معاف میں کروں گا، کل بھی میں کروں گا، ہم قیامت میں بھی میں کروں گا. میری رحمت کے بغیر تیرا گزارا نہیں. یحیی و یمیت. کون ہے مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ بنانے والا؟ کوئی. اسی لیے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین. تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں، تمہارا پالنے والا میں، تمہارے سجدوں کو منظور کرنے والا میں، تمہاری عاجزی کو منظور کرنے والا میں. اور فرمایا میرے محبوب، میں نے آپ کو ہر طرح سے راضی کر دیا. ایسی ایسی راتیں عطا کر دی، ایسی ایسی گھڑیاں عطا کر دی کہ یہ مانگنے والے بنے میں معافی دینے کے لیے تیار. تو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ مدینے میں ایک ریوڑ تھا، ایک غلہ تھا، ایک اجڑ تھا جو 10 میل میں بیٹھتا تھا. تو ارشاد فرمایا کالی کملی والے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے ان بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہیں، اللہ پاک اس رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 3 روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو اس رات کے بارے میں ہے. فرمایا اس رحمتوں والی رات میں بھی، برکت والی رات میں بھی، سعادت مندی والی رات میں بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے. 3 قسم کا آدمی پھر بھی رہ جائے گا. سب سے پہلا شرک کرنے والا،
اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، فرمایا اس رات میں بھی اس کی نجات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک کرنے والا تو کبھی بھی نہیں مانتا کہ میں نے شرک کیا ہے، کون مانتا ہے؟ ابھی پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ سو گئے ہو سارے، میں دعا خیر کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ۔ مانگنے والے لوگ تو اس مہینے کا نام لیتے ہیں نا، مال زکات کا مہینہ، اور علماء حضرات رجب المرجب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے معراج شریف کا مہینہ، عموماً عورت مرد ہمارے یہاں کہتے ہیں کنوں کا مہینہ۔ 22 رجب آتی ہے نا تو ہمسایہ عورت سے ہمسائی پوچھتی ہے تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ کہ نہیں، ہم تو اپنا کنڈا شام کو کریں گے، کہ ہم نے تو اپنا کنڈا سویرے سویرے کر لیا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، سارے کہو اللہ بے نیاز ہے، جو چیز اسے قبول نہ ہو اس کا نام بھی اچھا نہیں رکھنے دیتا۔ اب اگر یہ عبادت ہوتی تو اس کا نام کنڈا ہی ہوتا، اور ایسا مولوی تمہیں کام ملے گا۔ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ کسی کا کنڈا نہ کرے، آمین۔ پتا ہمارے یہاں پنجاب میں کنڈا کسے کہتے ہیں؟ بیوی مر جائے، 6 بچے چھوڑ جائے، لے سنبھالتا پھر، اس کا نام ہے کنڈا۔ اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، کسی کا کنڈا نہ کرے۔ ایک بات ہے، مولویوں کی بڑی موج، اصل میں ہمیں چسکا نہیں پڑا۔ اب رجب کا حلوہ اب تک ختم نہ ہو، دوسرا حلوہ پھر آ گیا۔ رمضان شریف آ رہا ہے، سارے کو الحمدللہ، کئیوں کو بخار چڑھ رہا ہوگا۔ کئی دن ہو گئے میرے پاس چھوکرے آئے تھے، کہنے لگے یار سارے مولوی مل کر کوئی میٹنگ کرو، کوئی 2-1 مہینے آگے کو دھکا دو لو، دے لو رمضان۔ چلو 4 روزے فالتو رکھوا لے۔ یہ ہم لوگوں کا دین ہے، یہ ہم لوگوں کا ڈھنگ ہے۔ ویسے تم بھی بڑے استرے ہو بابا، قابو نہیں آتے۔ اب رمضان شریف میں شام کو تم لوگ تو شربت کی گڈوی لے کر بیٹھ جاؤ گے، پھل فروٹ سامنے رکھ کر تم آرام سے بیٹھو گے اور مولوی پریڈ کرے گا۔ ایک کے پکوڑوں کی پلیٹ لے کے حجرے میں رکھ کے آیا، پھر اور آگے دبڑ دبڑ پھر بات ہے۔ اللہ ڈالتا ہے شام کو وہ پریڈ ہوتی ہے نا، پوچھو ہی نا، ادھر پلیٹ لے کے بھاگ بھی رہا، ادھر دیکھ بھی رہا کہ مال کیسا ہے، مال کیسا ہے۔ جو ذرا ہلکا دیکھا، حاجی صاحب یہ ذرا نمازیوں میں تقسیم فرمائیں، اور دیکھا ذرا بالو شاہی ہے، گلاب جامن ہے، یوں برابر میں کر کے چپکا حجرے میں لے کے داخل ہو جاتا۔ اللہ پاک نصیب کرے بھائی۔ آ گیا رمضان تو ڈر کے کہاں جاؤ گے، آ گیا تو کوئی دیر نہیں ہے۔ فرمایا تم سب کا پالنے والا میں ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ برکتیں رحمتیں میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ملک میں راج میرا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پہ قدرت میری، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کے کنکر کنکر پہ قبضہ میرا، درختوں کے پتے پتے پہ قبضہ میرا۔ اور میرے بندے تو میرے قبضے سے باہر نہیں، زیادہ بدماشی نہ کر، جھٹکا لگا نہیں اور تو فنا ہوا۔ فرمایا یہ رات جو ہے، اس رات میں اتنے لوگوں کی نجات کے ساتھ ساتھ 3 قسم کے آدمی پھر بھی محروم۔ پہلا شرک کرنے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا شراب پینے والا،
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے پہلا شرک کرنے والا، دوسرا زنا بدماشی کرنے والا، اور تیسرا شوقیہ کتا پالنے والا۔ ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے، اللہ غنی۔ گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں صدیقہ کائنات کھڑی ہے اور شہنشاہ کائنات کھڑے ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا میرے آقا میرے محبوب کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں، فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کیا آقا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ایسا فاروق کی ساری عمر کی نیکی ایک طرف، تیرے باپ کی ہجرت والی رات ایک طرف۔ ان لوگوں نے کمائی کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ اب نیکیاں میں زیادہ کمایا کروں گا، اس نے کبھی نمبر لگنے ہی نہیں دیا۔ تو مدینے پاک میں ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی محتاج، اس کے دروازے پہ فاروق فرماتے ہیں میں گیا فجر کی نماز کے بعد اور آواز دی مائی برتن لا پانی بھر کے لا دوں۔ آواز آئی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے سے پہلے کوئی پانی بھی بھر گیا، کھانا پکا کر کے بھی کھلا گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، برتن بھی صاف کر گیا۔ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا ایسا کون ہے؟ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے پہنچا، پھر بھی وہی جواب ملا۔ تیسرے دن اذان سے پہلے پہنچا۔ فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ پانی کے گھڑے لے کر داخل ہوا، میں نے سوچا لو حد پتہ تو چلے گا ہے کون۔ میں بیٹھ گیا وہیں۔ کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے تو میں نے پلہ پکڑا، کون ہے؟ فرمایا عمر جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو کر بیوہ عورت کا پانی بھرتے۔ سبحان اللہ۔ یہی سادگی ان اللہ والوں میں تھی جن کے ہم غلام ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں مگر ہمارے بڑے بڑے انمول ہیرے تھے، بڑی قیمتی زندگی تھی ان حضرات کی، جا ان سے ٹکرایا خدا کی قسم دانت کھٹے کر دیے۔ اب تم کیا جانو کہ مولانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ ہیں؟ وہ تو لندن اکیڈمی میں جاؤ اور وہاں جا کر کے وہ فائل دیکھو تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی، فلاں کے زمانے کی، فلاں زمانے کی، وہ لندن والے تمہیں بتائیں گے کہ مولانا حسین احمد مدنی تھا کون۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آباد کرنے کے لیے، دین احمد کی حفاظت کے لیے قاہرہ کے جیل خانے میں مدت گزر گئی، جیل کاٹ رہے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ۔ کوئی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا، کوئی فاروقیہ میں یاد کرے گا، کوئی عثمانیہ میں یاد کرے گا، کوئی صدیقیہ میں یاد کرے گا۔ مولانا مدنی نے قاہرہ مالٹے کی جیل خانے کی اندھیری کوٹڑی میں چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد فرمایا۔ مولانا مدنی کو لوگوں نے دیکھا، حضرت شیخ الہند نے دیکھا، سخت برف باری ہے، لوٹا پانی کا بھر کے پیٹ کے نیچے دبائے پڑے ہیں۔ پوچھا رہے نوجوان وہ 18 سیر مکئی رکھی ہے اس کو پیسنا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ سیدھے ہو کے لیٹو۔ عرض کیا حضرت برف باری ہے، سخت ٹھنڈ ہے، تہجد آپ پڑھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، چکی چلا چلا کر ہاتھ پیروں پہ گرم آ گیا، میں یہ لوٹا پانی کا بھر کے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے میں یہ پانی پیش کروں گا، وضو کر کے آپ تہجد میں خدا کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی لوگ تھے جن کے بارے میں کہتا وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ
تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی قدردان کو قدر ہوتی ہے صحابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درباروں میں جاتا ہے بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے ہر شخص ہاتھ پکڑ کے سونگتا ہے اور کہتا ہے ارے ہم عطر خرید کے تھک گئے مگر یہ خوشبو کہیں سے نہیں ملتی بتا کون سے ملک کا عطر ہے کون سے بازار کا عطر ہے کہاں کا بنا ہوا ہے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی پر آ گئے اور مجھے جہاں سے یہ عطر ملا وہ دکان بند ہو گئی نعرہ تکبیر انہوں نے کہا کہاں سے ملا کہتا میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا کسی کو پوچھنے کے لیے ہمشیرہ آوے گی کسی کو پوچھنے کے لیے خالہ آوے گی کسی کو پوچھنے کے لیے مامو جان آویں گے کسی کو پوچھنے کے لیے برادری خاندان آوے گا عزیز و اقربا آئیں گے صحابی کہتا میں بیمار تھا مجھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء خود تشریف لائے اور کہنے لگا میرا یہ ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تیرا کیا حال ہے اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے کیا کہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عرفت کا شان و الوہیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفعت بخشی جو مرتبہ بخشا جو شان دی ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے گھٹا نہیں سکتی اب دیکھ لیا نا آپ نے قادیانیوں نے تھوڑے دنوں گھپلا مچایا آخر کھایا نہ رگڑا انہیں امید نہیں تھی قطعی اور کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے مسئلے کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے ہیں ملک میں ایسے لوگ بھی جو اسلام کا نام لے کر اسلام آباد حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا ان کے منہ پہ کھلا لگا اب پوچھو نا کیا حال ہے کچھ نہیں بس کچھ ارے بھائی آپ کو کوئی اخبار میں کوئی بیان دے رہا جی کیا بیان دیں کوئی وقت رہ گیا بیان دینے میری دن چھپ گیا پریشان ہے جو آج کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننس صحیح نہیں اسے واپس کر دیا جائے وہ کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو کوئی لیڈر ہو کسی صوبے کا رہنے والا ہو خدا کی قسم جب تک کالی کملی والے کے غلام زندہ ہے تمہیں مذہب سیاسی اکھاڑا بنانے کے لیے ہرگز اجازت نہیں دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد کوئی بھی ہو بلوچستان کا ہو یا کوئی سرحد کی ہو یا کوئی سندھ کا ہو کسی علاقے کا بھی ہو اب تمہیں ہم دیکھیں گے کہ تمہارے اندر کتنا وزن ہے تم نے کس منہ سے یہ بیان دیے لیڈری چمکاتے ہو تمہاری لیڈری کے گریبان کو چاک کرنا قاری حنیف جیسے فقیروں کا کام ہوگا آؤ میدان میں کہ جی اگر ہماری حکومت آ گئی ہم اس آرڈیننس کو واپس کر دیں گے ہم انشاءاللہ موت آنے سے پہلے تمہیں واپس کر دیں گے تماشا بنا یار حد ہو گئی ہے افسروں کو دیکھو لیڈروں کو دیکھو چھوٹے بڑوں کو دیکھو ساروں نے آگ لگانی شروع کر رکھی بالکل پاکستان کو بیوار سا مال سمجھ رکھا ہے اگر تم سے نیکی بن نہیں پڑتی تو بدیوں سے تو بعد آ جاؤ مسلمان کیا لاتے ہو پچھلے دنوں کے لیڈر نے بیان دیا پنجاب میں کہ کون کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو بچے نعرے لگایا کرتے تھے ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا اس وقت قوم نے دھوکہ کھایا اب آؤ تم سامنے تم بڑے ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے تم ذمہ دار ہو گے اپنے گھر کے ہوں گے افسر ہو گے اپنے علاقے کے ہوں گے ہم فقیر تمہیں کچھ نہیں جانتے
شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز، مولانا شیخ الہند، مولانا مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود کے دیوانے تمہیں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ۔ یا سیدھے سیدھے آؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کرو، سب دین احمد کی حفاظت کرو، قرآن کریم مجید کا چرچا کرو، تم سب کی اور ہم سب کی خیر اسی میں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ مجھے بڑا رنج ہوا، ہم تو سچی بات اخبار پہ پیسے بھی نہیں خرچ کرتے، کوئی بھی آ کے بتا دیتا ہے جی فلانے نے یہ بیان دے دیا، میں نے کہا لعنت بھیجو بیان دے دیا، بیان یہ ہوتے کون ہے بیان دینے والے؟ جا بھی سرکار مدینہ کی غلامی کا اعلان کرے گا، اقرار کرے گا، ہم تو سچی بات ہے اللہ کے پیغمبر کے غلاموں کے غلام بننے کو تیار ہیں۔ بے شک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات برکتوں والی رات ہے، اپنے جرموں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، انکساری کرو۔ کل کا روزہ رکھنا بھی اتنا ثواب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ دیے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا اسی جمعے کو وہاں پہ نہیں، جمعے میں راستے میں ملا ایک، کہنے لگا جی سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے ایک روزے، میں نے کہا کہ چاہے رمضان کے بھی نہ رکھو۔ لگا بڑا استاد ہے، یعنی ایک روزے میں گزارا کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے یہ رات پھر کس کو آئے گی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پچھلے سال اس رات کو زمین پہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دندنا رہے تھے، مختلف بہانوں سے موت آئی، آج قبروں میں پڑے آہے بڑھ گئے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، یہی رات تھی، اچانک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے، میں نے سمجھا کسی اور گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے نکل کر دیکھو، چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے۔ فرماتی ہیں اتنی لمبی دعا فرمائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پیچھے کھڑی ہو کر آمین آمین آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی۔ فرماتی ہے میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ دکھ گئے، میرے ہاتھ دکھ گئے۔ ایک تم لوگ بھی دعا مانگا کرتے ہو، فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہو نا، کئی تو ہاتھ پھیلاتے آسمان کی طرف دیکھتے پنکھا کیسا چل رہا ہے، اور بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جماعت سے رہ گئے، ادھر انہیں بے توجہی سے مانگتے ہیں۔ شہنشاہ کے دربار میں مانگنا اور دیکھنا ادھر ادھر، کیا مذاق ہے یہ؟ اس لیے ہزاروں لاکھوں لوگ قبروں میں چلے گئے، اگلی رات آنے سے پہلے نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ رخصت ہو جائیں گے۔ کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، شب برات ہے، نجات پانے کی رات ہے، خلاصی کی رات ہے، جنت کے داخلے کی رات ہے، جہنم سے نجات پانے کی رات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، ہاں یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کا مجموعہ، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مولانا محمد علی صاحب جو ہے ختم نبوت کے وکیل ہے، اور کبھی فرماتے تھے میں انجن ہوں، مولانا محمد علی ڈرائیور ہے، یعنی مجھے وہی چلاتا ہے۔ ان کی تقریروں کا یہ 12 تقریروں کا مجموعہ ہے، اسے ساتھ لے کے جاؤ، دعا سے پہلے کوئی نہ اٹھے، اور شب برات میں پھر وہی بات۔ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ مانگتے ہو تو بے توجہی سے پھر کھڑے ہو گئے۔ اچھا جس کی دین کی دنیا کی کوئی حاجت باقی ہے وہ بیٹھ جائے، اور جو رجا پڑا ہے افرا پڑا ہے وہ چلا جائے۔ 10 روپے قیمت ہے اس کتاب کی، اسٹیج سے ملے گی، اپنے ساتھ لے جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میری تقریروں کی کیسٹیں دیوبند کیسٹ سینٹر یا چوک